3 روز قبل 5 سالہ بچی گم ہوئی. اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کی لاش لیاقت آباد میں ندی سے ملی ہے. والدین نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور پھر کافی اس پہ واویلا مچا ہے. فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے. یقین دہانی بھی کرائی پولیس نے. احتجاج ختم ہوا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی ہے سامنے. تو یہ تمام تر معاملہ ہے کیا؟ ہاں، اس میں سے ایک چیز ضرور سامنے آئی ہے کہ زیادتی کے شواہد ملے ہیں. اور اب یہ کیوں یہ تمام بچی تر جو ہے وہ محض 5 سال کی ہے اور یہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں تفصیلات کیا ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارے خصوصی جو نمائندے ہیں محمد کاشان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جی السلام علیکم کاشان، آپ ذرا ڈیٹیل بتائیے. اتنا ہیبت ناک واقعہ ہے یہ، تھوڑی سی ہمیں اس پہ روشنی ڈالیے، اس کی ڈیٹیلز دیجیے. بہت شکریہ. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کل ہم کوریج کرنے بھی گئے ان کے گھر پہ. ان کے والد صاحب جو ہے زار و قطار رو رہے تھے اور ان کے والد صاحب کی جانب سے تصدیق یہ کی گئی ہے کہ بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد جو ہے اس کے دل گردے بھی نکالے گئے، جسمانی اعضاء موجود نہیں تھے. انتہائی انسان سوز واقعہ ہے یہ. وہاں پر ان کے ماموں بھی موجود تھے اور دیگر اہل خانہ بھی موجود تھے جو کہ زار و قطار رو رہے تھے. ظاہر سی بات اتنا بڑا انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے. اور جب وہ وہاں پر گئے، علاقہ کوئی گنجان آباد علاقہ تھا، بالکل کوئی جنگل آباد علاقہ نہیں. سکندر گوڈ کا علاقہ جو کہ سراب گوڈ کے بیک سائڈ کا ایریا لگتا ہے. وہاں پر پہنچے اور اہل محلہ بھی وہاں پر موجود تھا. اس کے بعد انویسٹیگیشن حکام وہاں پر آئے. پھر انہوں نے واقعے کی تصدیق کری. جبکہ CCTV جو نکالی گئی وہاں پہ تو ایک خاتون کو دیکھا گیا جو کہ بچی کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں وہ. اس کے بعد پھر ایڈیشنل پولیس سرجن ہے ڈاکٹر سمیہ طارق سید، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے مبینہ طور پہ زیادتی کے شواہد جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ملے، جبکہ بچی کے جسمانی نمونے جو ہیں وہ بھی حاصل کیے گئے تفتیشی حکام کی جانب سے. جی کاشان، والدین کی بھی کہا جا رہا ہے کہ بچی کے اعضاء جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں جس طرح آپ نے بھی بتایا جی. اب سچویشن یہ ہے کہ کیا اس علاقے میں یہ واقعہ اس طرح کا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ اور اگر پہلی مرتبہ نہیں ہوا تو کیا ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کاشان کہ کوئی مافیا ہے جو اس علاقے میں کام کر رہا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. یہ پہلا واقعہ اس علاقے میں جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور کم سے کم بچے یہاں پر کھیلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کا علاقہ تھا یہ اور تمام طرف جو گیٹ بھی لگے ہوئے ہیں. اب پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر CCTV کیمراز جو ہیں وہ نکالیں اور چوکیدار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو کہ آنے جانے والے پہ نظر رکھیں. ہم اس علاقے میں انٹر ہوئے. پیچھے کا جو علاقہ ہے بیک سائڈ کا وہ تھوڑا کچی آبادی علاقہ ہے، جبکہ گلزار ہجری اسکیم 33 کا علاقہ لگتا ہے. وہاں پر اس کا مین گیٹ ہے، ایگزیکٹ پوائنٹ وہاں پر ہے. وہاں کے بھی کیمرے چیک کرنے چاہیے کیونکہ پہلے بھی کراچی میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. کراچی سے بچے کڈنیپ ہوتے تھے، ان کی جسمانی اعضاء نکال لیے جاتے تھے. جبکہ جسمانی اعضاء نکالنے والی تصدیق جو ان کے والد صاحب تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی حتمی طور پہ ڈاکٹرز کی جانب سے یا پولیس سرجن کی جانب سے اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. جبکہ آج جو اس کی حتمی رپورٹ جاری ہوگی اس کے بعد اس میں مزید حقائق جو ہے سامنے آئیں گے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کے شواہد ملنے کی تصدیق ابتدائی طور پہ پولیس سرجن کی جانب سے کر دی گئی تھی. لیکن جسمانی اعضاء نکالنے والی باتیں جو گردش کر رہی ہیں اس کی تصدیق صرف ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، ہاسپٹل انتظامیہ یا کسی ڈاکٹر کی جانب سے نہیں کی گئی. اس حوالے سے والدین سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں وہ، کیونکہ اس بچی کی عمر صرف 5 سال کی تھی. 5 سال کی ایج کی بچی. وہ گیٹڈ کا مطلب وہ ایک کمیونٹی کے اندر وہ بچی کھیل رہی تھی اور وہاں پہ کیمراز نہیں ہیں، تو ابھی تک کیمراز کیوں نہیں استعمال کیے گئے؟ ان کی CCTV فوٹیجز کیوں نہیں نکالے گئے؟ اعتراف کے جو CCTV کیمراز ہیں ایگزیکٹ پوائنٹ کے اور انٹرس پوائنٹ کے وہ تو پولیس نے چیک کر لیے، وہ بھی اتنے زیادہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ بلٹس کیمرے. اچھا انفارچونیٹلی کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ کیمرے تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی صفائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. ان کا لینس بھی صاف کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ ہوتا ہے اگر کیمرہ کلیئر ہوتا تو پھر جو خاتون ابائی میں وہاں موجود تھی تو ان کی کچھ شواہد لے کے نادرہ کو ہم بیچ سکتے تھے. نادرہ اگر ان کی ویریفیکیشن کر سکتا تھا. اب دیکھیں کہ 3 دن اس واقعے کو رپورٹ ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا، نہ کوئی حکومتی. سب سے بڑا یہ عملیہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی اگر حکومتی ان کے پاس کوئی عہدیدار ہے، علاقے کے ذمہ داران ہیں، کوئی تو وہاں داد رسی کے لیے پہنچے. کل وہ بیچارے اکیلے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذمہ دار تھا کوئی علاقے کا، وہ ان کے ساتھ موجود تھا صرف وہاں پر. اس کے علاوہ کوئی نہ MNA وہاں پر پہنچا، نہ کوئی MPA وہاں پر پہنچا. اور سب سے بڑی اس کے اندر یہ بات ہے کہ بچی کے ہاتھ پیر رسی سے باندھے ہوئے تھے جب اس کو وہاں پہ ندی میں پھینکا گیا. چلیں کاشان، اس خبر پہ نظر رکھیے گا. ہم آپ سے اس کی اپڈیٹس اس وقت بھی لیں گے کہ جس وقت رپورٹ یہ آئے گی. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اینڈ دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ یٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.